السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اسم کے اعراب کے اصناف کے بارے میں بات کی تھی۔ آج کی کلاس میں ہم اس سے آگے کی طرف بڑھیں گے، تو ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فصل، یہ ہماری نئی فصل ہے۔ الاسم المعرب علی نوعین، نوع کا مطلب بھی قسم کا ہوتا ہے، تو اسم معرب کی دو قسمیں ہیں۔ الاسم المعرب علی نوعین، اسم معرب کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی ہے منصرف، تو اسم معرب کی پہلی قسم منصرف ہے۔ وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ يَقُومُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْأَسْبَابِ التِّسْعَةِ۔ تو اب تعریف بیان کر رہے ہیں۔ منصرف وہ ہے ما لیسا فیہ، جس کے اندر نہ ہو، سببان، دو سبب، او واحد، یا پھر ایک سبب، یقوم مقامہما، جو ان دو کے قائم مقام ہو، من الاسباب التسعۃ، 9 اسباب میں سے، 9 اسباب میں سے۔ تو ہم اس کی تعریف تھوڑا سا اپنے الفاظ میں ایسے کر سکتے ہیں کہ منصرف وہ ہے جس کے اندر اسباب مناصرف میں سے 2 سبب یا کوئی ایک ایسا سبب جو ان 2 سبب کے قائم مقام ہو، موجود نہ ہو۔ تو منصرف وہ اسم ہے جس کے اندر اسباب مناصرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے موجود نہ ہو، جیسے کہ زیدن، اس میں سبب موجود نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وَيُسَمَّى الْاسْمَ الْمُتَمَكِّنَ، اس کو اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے، اس کو اسم متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ وَحُكْمُهُ أَن يَدْخُلَهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِينِ، تقول جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید۔ اس کا حکم یہ ہے ان یدخلا، کہ داخل ہوتی ہیں اس کے اوپر تینوں حرکات یا تینوں حرکتیں تنوین کے ساتھ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر تینوں حرکات تنوین کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ تینوں حرکات یعنی کہ زبر، زیر اور پیش، جسے ضمہ، فتحہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ تقول جاءنی زید، جیسے کہ مثال دے رہے ہیں، جاءنی زید یہاں پر پیش آیا ہے، رأیت زیدا یہاں پر زبر آیا ہے، ومررت بزید یہاں پر زیر آیا ہے۔ تو زبر، زیر، پیش تینوں حرکتیں آ گئی اور تنوین بھی آ گئی۔ اور تنوین کسے کہا جاتا ہے؟ تنوین 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وغیر منصرف، اب یہ غیر منصرف جو ہے یہ دوسرا سبب ہے، غیر منصرف دوسرا سبب ہے۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَانِ أَوْ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا۔ تو اس کی تعریف میں کہتے ہیں وَهُوَ مَا فِيهِ سَبَبَان، غیر منصرف وہ ہے جس کے اندر 2 سبب، او واحد یا ایک سبب، یا ان میں سے ایک سبب، یقوم مقامہما، جو ان 2 کے قائم مقام ہو، موجود ہو۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس کی تعریف میں کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس کے اندر غیر منصرف ہونے کے اسباب یا پھر اسباب مناصرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، موجود ہو۔ تو غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب مناصرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہو، موجود ہو۔ یہ قائم مقام کیا ہوتا ہے؟ قائم مقام کا مطلب ہوتا ہے برابر ہونا، ایکول ہونا، یعنی ایک ایسا ہو جو 2 کے برابر ہو۔ اگر اتنا سالڈ کوئی سبب مل رہا ہے تو وہ غیر منصرف ہے، ورنہ تو 2 سبب ملنے چاہیے تب کوئی اسم غیر منصرف ہوتا ہے۔ تو اسباب مناصرف ٹوٹل ہے 9۔ تو کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں جن میں 9 میں سے کوئی 2 سبب پائے جاتے ہیں،
تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے۔ اور کچھ سبب ایسے ہوتے ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ ایک ہی سبب کسی اسم کے اندر موجود ہے تو وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے۔ تو ٹوٹل 9 سبب ہیں۔ کسی اسم میں ان میں سے کوئی بھی سبب نہیں پایا جاتا، کسی میں ایک پایا جاتا ہے لیکن ایک اکیلا کام کا نہیں ہے، کسی میں 2 پائے جاتے ہیں تو وہ غیر منصرف بن جاتا ہے، اور کسی کے اندر ایک ایسا اسٹرانگ سبب پایا جاتا ہے کہ وہ 2 کے برابر ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اسم معرب کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2 قسمیں۔ پہلی قسم ہے منصرف، دوسری قسم ہے غیر منصرف۔ منصرف کی تعریف یہ ہے کہ منصرف وہ اسم ہے جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے موجود نہ ہو، اور غیر منصرف وہ اسم ہے جس کے اندر اسباب منع صرف میں سے 2 سبب یا وہ ایک سبب جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے موجود ہو۔ ٹھیک ہے، منصرف میں موجود نہ ہو اور غیر منصرف میں موجود ہو۔ اب آگے اسباب منع صرف کی تھوڑی سی ڈیٹیل آ رہی ہے۔ تو یہ اسباب منع صرف، یہ 9 اسباب کون کون سے ہیں؟ وہی العدل، سب سے پہلے ہے عدل، والوصف، نمبر 2 وصف، والتانیث، نمبر 3 تانیث، والمعرفۃ، نمبر 4 معرفہ، والعجمۃ، نمبر 5 عجمہ، والجمع، نمبر 6 جمع، والترکیب، نمبر 7 ترکیب، والالف والنون الزائدتان۔ تو یہ الف نون زائدتان، زائدتان مطلب ایکسٹرا، تو الف نون جو ایکسٹرا لگ جاتے ہیں یہ 8واں سبب ہے۔ تو یہ الف اور نون الگ الگ نہیں ہے، یہ دونوں مل کر ایک سبب ہے۔ اور لاسٹ میں 9 سبب ہے وزن الفعلی، جس کو ہم کہتے ہیں وزن فعل۔ تو کتنے سبب ہو گئے؟ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، الف نون زائدتان اور وزن فعل، ٹوٹل 9 سبب ہو گئے۔ تو غیر منصرف کی تعریف بھی ہو گئی، غیر منصرف کے اسباب بھی ہو گئے۔ اب غیر منصرف کا حکم، وَحُكْمُهُ أَلَّا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا۔ غیر منصرف کا حکم، جیسے کہ منصرف کا حکم کیا تھا کہ اس پر تینوں حرکتیں آتی ہیں تنوین کے ساتھ، ایسے ہی غیر منصرف کا حکم یہ ہے أَلَّا يَدْخُلَهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِينُ، کہ غیر منصرف کے اوپر نہیں داخل ہوتے ہیں کسرہ اور تنوین۔ غیر منصرف کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے ہیں۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور وہ محل جر میں یا حالت جر میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے۔ موضع مطلب جگہ، جس کو ہم محل بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پر کسرہ اور تنوین داخل نہیں ہوتے اور یہ محل جر میں ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر نہیں آئے گا، اس پر تنوین نہیں آئے گی، یعنی 2 پیش نہیں آئیں گے، ایک پیش آ سکتا ہے، 2 زبر نہیں آئیں گے، ایک زبر آ سکتا ہے، اور زیر تو سرے سے آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اس کا حکم ہے۔ مثال دے رہے ہیں، تقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت باحمد۔ دیکھیے جاءنی احمد ایک پیش آیا ہے، رأیت احمد ایک پیش آیا ہے، مررت باحمد یہ حالت جر نہیں، رأیت احمد ایک زبر آیا ہے، اور مررت باحمد یہ حالت جر میں ہے، لیکن اس پر زیر نہیں آیا ہے بلکہ زبر ہی آیا ہے۔ تو غیر منصرف کا کام ایسے ہی چلتا ہے۔ اب جو اسباب منع صرف ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی سی یہاں پر ڈیٹیلز بیان کی گئی ہے، تو ہم بھی انہی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ من صیغة الاصلیۃ الى صیغة اخرى تحقیقا او تقدیرا۔ عدل کی تعریف کیا ہے؟ وهو تغیر اللفظ، تغیر کا مطلب ہوتا ہے بدل جانا، چینج ہو جانا۔ فهو تغیر اللفظ، تو وہ لفظ کا بدل جانا ہے۔ عدل کیا ہے؟ وہ لفظ کا بدل جانا ہے، من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری، اصلی صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف۔
آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدل ہے لفظ کا بدل جانا ہے اصلی سیگے سے دوسرے سیگے میں. عدل لفظ کا اصلی سیگے سے دوسرے سیگے میں بدل جانا ہے. عدل لفظ کا اصلی سیگے سے دوسرے سیگے میں بدل جانا ہے تحقیقاً تحقیقی طور پر او تقدیراً یا پھر تقدیری طور پر. تحقیقی طور پر یا پھر تقدیری طور پر. تو اب اس کے ساتھ ایک اور چیز ایڈ کر رہے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ اصلاً. اب وزن فعل آپ کو پتہ ہے کہ اسباب منع صرف میں سے ایک وزن فعل بھی ہے. کہہ رہے ہیں وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ اصلاً. یہ اصل میں وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے. یہ اصل میں وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا ہے. وَيَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ. اور یہ جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ. یہ جمع ہوتا ہے علمیت کے ساتھ کا عمر و ظفر. جیسے کہ عمر اور ظفر. ومع الوصف. اور وصف کے ساتھ جیسے ثلاثہ و مثلثہ و اخرى و جمعہ. تو عدل کے بارے میں بتا دیا کہ اس میں کیا ہوتا ہے. اس میں جو اصلی سیگا تھا اس اصلی سیگے سے لفظ بدل کر کوئی اور ہی سیگا بن جاتا ہے. یعنی اصل میں جیسے مان لیجئے عامر تھا ایک ورڈ، تو اصل میں جب یہ بنا تھا تو یہ عامر تھا، لیکن عامر سے چینج ہو کے یہ عمر بن گیا. تو اس کو کہتے ہیں لفظ کا چینج ہو جانا. عامر سے عمر بن گیا تو لفظ کا چینج ہو جانا. پہلے کوئی اور سیگا تھا اور پھر بعد میں کوئی اور سیگا بن گیا. تو اس کے بارے میں کہا ہے. اب دیکھیے وزن فعل یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے، اور علمیت یہ معرفہ اور علمیت سمجھ لیجئے یہ ایک ہی ہے، تو یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے، اور وصف بھی اسباب منع صرف میں سے ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدل ہے وہ وصف وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. یعنی اسباب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کسی اسم میں دو اسباب منع صرف ہوں گے تب وہ اسم غیر منصرف ہوتا ہے. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وزن فعل کے ساتھ عدل جمع نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک اسم کے اندر غیر منصرف کا پہلا سبب عدل ہے تو دوسرا سبب وزن فعل نہیں ہو سکتا. یعنی ایک اسم میں آپ کہیں گے یہ اسم غیر منصرف کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کہ اس میں پہلا سبب ہے وزن فعل اور دوسرا سبب ہے عدل، تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر یہ کس کے ساتھ جمع ہوتا ہے؟ یہ دو چیزوں کے ساتھ آسانی سے جمع ہو جاتا ہے. ایک ہے علمیت اور دوسرا ہے وزن فعل، دوسرا ہے وصف. یعنی عدل ایک تو علم کے ساتھ جمع ہوتا ہے، یعنی ایک اسم کے اندر غیر منصرف ہونے کے دو سبب میں سے پہلا سبب عدل اور دوسرا سبب علمیت ہو سکتا ہے. ایسے ہی پہلا سبب عدل اور دوسرا سبب وصف ہو سکتا ہے، لیکن پہلا سبب عدل اور دوسرا سبب وزن فعل ہو یہ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہوتا اور یہ علمیت اور وصف کے ساتھ جمع ہوتا ہے. اب وصف کسے کہتے ہیں اس کی تعریف آ رہی ہے. اس کے بارے میں ضروری نہیں ہے یہاں پر ہر قسم کی تعریف ہی آئے، لیکن ان کے بارے میں تھوڑی بہت انفارمیشن آئے گی. تو وصف جو آپ اسے سمجھ لیجئے کہ صفت، کوئی کوالٹی ہو اس کو وصف کہا جاتا ہے. تو اب آگے اس کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. کہہ رہے ہیں فَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ الْعَلَمِيَّةِ اصلاً. وصف کے بارے میں بتا رہے ہیں اصل میں یہ جمع نہیں ہوتا علمیت کے ساتھ. تو ہوتا یعنی سبب، وصف ایک ایسا سبب ہے جو جمع نہیں ہوتا ہے علمیت کے ساتھ. یعنی جو اسباب منع صرف ہیں اس میں سے باقی کسی کے ساتھ بھی وہ جمع ہو جائے گا، لیکن وہ علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا. ان دونوں کے آپس میں دشمنی ہے، اس لیے یہ دونوں ایک ساتھ ایک اسم کے اندر موجود نہیں ہو سکتے. اب جیسے اوپر شرط نہیں تھی لیکن یہاں پر شرط ہے. کہہ رہے وہ شرط ہو ان یکون وصفا فی اصل الوضع. اصل وضع کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز بنی ہو
تو وہ اصل میں کیسی بنی ہے، اسے اصل وضع کہا جاتا ہے۔ وشرطہ، اب پہلے یہاں پر وصف کی شرط کو سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے ان یکون وصفا، کہ وہ وصف ہو، فی اصل الوضعی، کہ وہ اصل وضع میں وصف ہی ہو۔ وصف کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہی ہو۔ وضع کا مطلب ہوتا ہے بنانا۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کلمہ کی تعریف میں کہ وضع لمعنی مفرد، جو مفرد معنی کے لیے بنایا گیا ہو، ٹھیک ہے، تو وہی وضع یہ ہے۔ تو یہاں پر اصل وضع کہا ہے، تو اصل وضع کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کلمہ جب بنا تو وہ اصل میں کس میننگ کے لیے بنا، ٹھیک ہے، اصل وضع یعنی جب وہ بنا تو وہ اصل میں کس میننگ کے لیے بنا۔ تو شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو، یعنی جب یہ کلمہ بنا تو وہ صفت کے لیے ہی بنا تھا، اس کا ایسا نہیں تھا کہ پہلے اس کا کوئی اور مقصد تھا، کوئی اور پرپس تھا، لیکن بعد میں لوگوں نے سوچا چلو اس کو ہم وصف بنا لیتے ہیں، اور پھر بعد میں اس کو وصف بنا لیا۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ جب وہ بنا ہو تو وہ وصف کے لیے ہی بنا ہو، وہ کوئی کوالٹی بتانے کے لیے ہی بنا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کسی اور چیز کے لیے تھا، بعد میں اس کو چینج کر کے وصف کے لیے کر دیا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کچھ ورڈز ہوتے ہیں جو اصل میں صفت بتانے کے لیے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے یوز اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ وہ کوالٹی کو بتا دیتے ہیں، صفت کو بتا دیتے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ صفت کے لیے نہیں بنے ہوتے۔ تو وصف کی شرط کیا ہے کہ جب یہ بنا ہو تو یہ وصف ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَأَسْوَدُ وَأَرْقَمُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ، یہاں پر دو ورڈز ہیں، ایک ہے اسود اور ایک ہے ارقم۔ کہہ رہے ہیں کہ اسود اور ارقم یہ دونوں غیر منصرف ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ صَارَ اسْمَيْنِ لِلْحَيَّةِ، حیۃ مطلب سانپ، گرچہ یہ سانپ کے دو نام بن گئے ہیں، گرچہ یہ سانپ کے دو نام بن گئے ہیں، کیوں؟ لِإِصَالَتِهِمَا فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں ان دونوں کی اصل کے وجہ سے، وصفیت میں ان دونوں کے اصل کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں کہ دو ورڈز ہیں، ایک ہے اسود اور ایک ہے ارقم، تو یہ دونوں ورڈز اب آج کے زمانے میں سانپ کے نام ہیں۔ اسود بھی سانپ کو کہتے ہیں اور ارقم بھی سانپ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہ ورڈ بنے تھے اس ٹائم پر یہ دونوں وصفیت کے لیے بنے تھے، بعد میں لوگوں نے نام رکھ لیا تو وہ تو لوگوں کی پرابلم ہے نا، وہ اس ورڈ کی پرابلم نہیں ہے۔ تو پہلے جب یہ بنے، اصل وضع میں جب یہ بنے تو یہ وصف کے لیے بنے تھے، وصف پر دلالت کرتے تھے، اسی لیے یہ غیر منصرف ہو گئے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو علم کے طور پر یوز کر لیا، ان کو نام بنا دیا، سانپ کا نام بنا دیا اسود، سانپ کا نام بنا دیا ارقم، تو یہ بعد میں ہوا، پہلے نہیں ہوا۔ تو ہم پہلی چیز دیکھیں گے کہ پہلے کیا کنڈیشن تھی۔ پہلے کی کنڈیشن کے حساب سے یہ وصف تھے تو ان کو وصف ہی مانا جائے گا اور ان کو غیر منصرف ہی مانا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعِينَ، اب ایک دوسری مثال ہے، مررتو بنسوۃ اربعین، نسوہ مطلب عورت اور اربع مطلب چار، تو یہاں پر لکھا ہے مررتو، میں چار عورتوں کے پاس سے گزری، میں چار عورتوں کے پاس سے گزری۔ کہہ رہے وَأَرْبَعٌ فِي مَرَرْتُ بِنِسْوَةٍ أَرْبَعِينَ، مررتو بنسوۃ اربعین میں اس مثال کے اندر جو اربعون لکھا ہوا ہے منصرف، تو یہ منصرف ہے، ما انہ صفت و وزن الفعل، باوجود اس کے کہ یہ صفت اور وزن فعل ہے، یہ صفت ہے اور وزن فعل ہے، اس کے باوجود بھی یہ منصرف ہے، کیوں؟ لعدم الاصالۃ فی الوصفیۃ، وصفیت میں اصل کے نہ ہونے کی وجہ سے، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ کہہ رہے ہیں مثال ہے مررتو بنسوۃ اربعین، یہاں پہ نسوۃ جو دکھ رہا ہے یہ موصوف ہے اور اربعون جو ہے یہ صفت بن رہا ہے، اس سینٹنس کے اندر یہ صفت بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کچھ لوگ اگر کہیں گے کہ
کہ اس اربعون کو بھی آپ غیر منصرف مانو کیونکہ یہ صفت ہے، اور آپ نے کہا کہ وصف اور صفت، وصف بھی صفت کو کہتے ہیں، صفت بھی صفت کو کہتے ہیں، تو کوئی یہ کہے گا کہ یہ بھی صفت بن رہا ہے تو اس کو بھی غیر منصرف بنا دو، تو لوگ کہیں گے کہ کیوں آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو جواب دینے والا کہے گا کہ دیکھو ایک تو یہ صفت بن رہا ہے تو اس میں وصف کو مان لو، دوسرا یہ وزن فعل ہے، یہ فعل کے وزن پر ہے تو اس لیے اس میں وزن فعل بھی پایا جا رہا ہے، صفت بھی پائی جا رہی ہے، تو اس لیے آپ اس کو وصف مانو اور اس کو غیر منصرف مانو۔ تو لوگ کہیں گے کہ نہیں، ہم اس کو غیر منصرف نہیں مان سکتے، کیوں؟ لِعَدْمِ الْإِصَالَةِ فِي الْوَصْفِيَّةِ، وصفیت میں اصل نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ اربعون جو ہے یہ کاؤنٹنگ کے لیے ہے، یہ کاؤنٹنگ کے لیے ہے، یہ صفت کے لیے نہیں ہے۔ تو جب یہ اصل وضع میں صفت ہے ہی نہیں تو ہم اس کو صفت کیسے مان لیں اور پھر ہم اس کو غیر منصرف کیسے مان لیں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ یہ اربعون جب یہ ورڈ بنا تھا تو یہ وصف کے لیے نہیں بنا تھا، اس لیے ہم اس کو غیر منصرف نہیں مان سکتے۔ اس کے بعد ہم آگے تانیث کا سبق آ رہا ہے، اس کی بحث تھوڑی لمبی ہے تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔